السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی دوسری مخصوص عبادت، رمضان المبارک کی دوسری مخصوص یعنی خاص عبادت تراویح ہے، جو اگرچہ روزے کی طرح فرض نہیں ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنا شروع فرمائی تو جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا، مسجد نبوی میں چٹائی چار اطراف میں کھڑی کر کے ایک حجرہ نما احاطہ سا بنا دیا، جیسا کہ اعتکاف میں ہم لوگ اپنی مسجدوں میں کرتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھنا شروع فرمائی۔ اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، قیام رمضان کہا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن تھوڑے لوگ تھے، دوسرے دن دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو ایک بڑی جماعت حاضر ہو گئی۔ جب تیسری رات آئی تو پوری مسجد بھر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے شوق میں سب صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ نماز بہت پسند آئی، تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا تراویح کا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اگر میں اہتمام اس کا کروں گا تو یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی، اور اگر فرض کر دی گئی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہاری بے ہمتی کی وجہ سے کہیں تم اس کو چھوڑ نہ دو۔ جب اس کو چھوڑ دو گے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، اس لیے اب کل سے میں تمہیں تراویح کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ یہ فرض ہو جائے گی۔ اگر فرض ہو گئی تو تم اس کو چھوڑو گے، اس کی وجہ سے بہت سخت گناہ ہوگا، اس لیے فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام سے فرمایا تم اپنے طور پر پڑھو، اپنے طور پر۔ اس کے بعد صحابہ کرام کوئی گھر میں پڑھتا تھا، کوئی کہیں پڑھتا تھا، کہیں دو چار نے جماعت کر دو چار صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہو تراویح کی، اس طریقے سے تراویح۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اہتمام کرتے کہ پورے صحابہ مسجد میں 3 دن میں اکٹھے ہو گئے تھے، پورے صحابہ اکٹھے ہو گئے، ایسا اہتمام ہو جاتا ہے تو یہ نماز بالکل فرض ہو جاتی۔ ابھی تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، یعنی پڑھنا تو اب بھی ضروری ہے، لیکن فرضوں کا مقام جیسے 5 وقتہ نماز فرض ہیں، ایسے ہی تراویح بھی فرض ہو جاتی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یہ ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں لوگ ٹولیوں کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی گروہ کی شکل میں کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یہ جماعت پسند بھی ہے، تراویح کی جماعت بہت پسند ہے اللہ کو، لہذا اب ایسا کریں سارے لوگ ایک ہی امام کے پیچھے تراویح ادا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے کرتے تو فرض ہو جاتی، اب فرض نہیں ہے، اللہ کو بہت پسند ہے یہ نماز، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ایک ہی امام کے پیچھے نماز تراویح ہوگی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امام کون ہوگا؟ اقرأہم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاضی ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں لوگوں کے تنازعات کا فیصلہ کرنے میں سب سے بہتر علی ہیں۔ میراث کے مسائل کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حرام حلال کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سارے صحابہ کرام نے ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھنا شروع کی۔ اگلے دن جب سب لوگ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ایک جماعت سے نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، نعم البدعۃ ہذہ، یہ تو بہت اچھی بات پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد تراویح جماعت کے ساتھ اکٹھی پڑھنا شروع پھر پڑھی جانے لگی۔ تراویح کی جماعت کا یہ ثبوت ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا ہے، میری سنت کی اتباع کرو، اس طرح اپنے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی سنتوں پر بھی عمل کرو، ان کے بھی پیروی کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس لیے تراویح کی جماعت سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی جماعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن کی جماعت ثابت ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین سے اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اہتمام سے ثابت ہے تراویح کی نماز۔ تو بہت اونچی چیز ہے تراویح کی نماز، اس کو اہتمام سے پڑھا جائے۔ اس میں قرآن کا سننا سنانا تو الگ ہی چیز ہے، قرآن کا سننا سنانا الگ چیز ہے، اور قرآن تو رمضان میں نازل ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دور کیا کرتے تھے، ایک حافظ ایک قاری قرآن پڑھتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، وہ قرآن کا دور کر رہا ہے، دور آپ کو سنا رہا ہے، آپ اس کے دور سن رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کو کتنا زیادہ ثواب، سننے والوں کو کتنا زیادہ ثواب۔ قرآن اس ماہ میں نازل کیا گیا ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ ماہ بہت مقدس مہینہ ہے، ایک ایک لمحات بہت مقدس ہے، لہذا روزوں اور تراویح کا خاص اہتمام کریں، رات کے قیام کا۔ یہ تراویح رات کے قیام میں ہیں، اللہ رب العالمین نے بہترین موقع دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اس ماہ کے اندر ہم اللہ کو منا لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔